ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید دوبارہ سے کہتے ہیں اپنے پروگرام ویکنڈ ود ہدایت میں۔ جیسا کہ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے دیکھا کہ ہم نے قاسم بھائی کا کالم سنا، اور اس کالم میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں لیکن ہم کبھی غور نہیں کر پاتے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب کوئی اور انہی باتوں کو دہراتا ہے تو پھر ہم غور کرتے ہیں اور ہمارے دل میں وہ احساس کو بھی ہو جاتا ہے۔ بہت بہترین کالم تھا قاسم بھائی نے، بہت ہی آپ کا اتنا مفید کالم تھا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نوجوان پیڑھی ہے وہ صرف سرحدیں پار کرنے کے لیے کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، اور ان کو کیسے کیسے لوگ سہانے خواب دکھا کر ان کو ایسی بستیوں میں لے جاتے ہیں جہاں سہانے خواب تو دور کہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور بہت ہی زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ لوگ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا سے بھی لوگ 90,000 پاؤنڈ تک دے کر یہاں پر آتے ہیں صرف اس لیے کہ اچھی زندگی حاصل کر سکیں۔ جیسا آپ نے اپنے کالم میں کہا کہ اگر وہ اپنے ہی ملکوں میں رہ کر اگر ان سے کوئی ایسی جابز کرنے کو کہے تو وہ کبھی بھی نہ کریں، ان کے گھر میں نوکر چاکر ہوں، لیکن یہاں پر وہ آ کر ایسی ذلالت سے بھری ہوئی جابز کرنے کے لیے تیار ہیں جو وہ کبھی بھی اپنے ملکوں میں نہیں کر سکتے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے ہمارے ہاں 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو قانونی ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے جس کے حساب سے انہیں جانا چاہیے پاکستان یا ہندوستان سے باہر۔ 95% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے راستوں سے پہنچیں جس کے اندر آسانی ہو اور کوئی ان کو امیگریشن کے حوالے سے کوئی بات چیت نہ کرنی پڑے، اور وہ وہاں تک پاکستان یا ہندوستان سے وہ پہنچ جائیں۔ اور پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ جس اذیت کا شکار ہوتے ہیں اور وہ جہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس تمام باتوں میں جو ہمارے یہاں قصوروار ہے وہ حکومتیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے ملک کو، مملکت خداداد کو اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ لوگ اب اسکیپ کا راستہ چاہتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اب وہ ایسی جگہوں پہ پہنچ جائیں جس کسی بھی طریقے سے ان کو جو ہے وہ اپنا مقصد، اپنا کیریئر جو ہے وہ مل جائے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ اس راستے تک نہیں پہنچتے اور اس راستے میں ہی مارے جاتے ہیں۔ میں یہاں پر اس بات کو بھی ضرور بتاتا چلوں گا کہ ابھی ریسنٹلی جو اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں ہمارے، جو کل گزشتہ دن الیکشن ہوئے ہیں، اور اس میں جس پولیٹیکل پارٹی نے یو کے میں بے نظیر، کیا کہیں گی کل کے الیکشن کے بارے میں آپ؟ میں کل کے الیکشن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کل کا الیکشن ہوا اور بالکل بھی نہ کوئی شور شرابہ جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے گزشتہ پروگرام میں کہا، کچھ بھی نہیں، بلکہ میں حیران ہوئی دیکھ کر کہ لوگ اتنے پیشنٹلی کیو میں کھڑے ہوئے تھے صرف اس لیے کہ اپنا آرام سے ووٹ ڈالیں۔ اور آپ یقین کریں، کل مجھے اسکول میں، کیونکہ میں ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوں، مجھے اسکول میں ایک ٹیچر نے بتایا کہ وہ جس جگہ سے آتی ہیں وہاں پر لوگوں نے آدھا گھنٹہ پیشنٹلی کیو میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنے کا انتظار کیا۔ رات کو 10 بجے تک ووٹنگ کا ٹائم تھا، لیکن ان کو ووٹنگ سینٹر ہاف این آور دیر تک کھلا رکھنا پڑا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کئی بار یہ سوچنے پہ میں مجبور ہو جاتی ہوں، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو، ہم لوگ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہم لوگ جہاں سے آئے ہیں، ہم نے ایسا انوائرمنٹ نہیں دیکھا۔ ہم نے ہمیشہ ہنگامہ دیکھا، ہم نے ہمیشہ دیکھا لوگ رشوت دے رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ کئی بار میں سوچنے پہ یہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ ہمارے ملکوں میں ایسا وقت کب آئے گا، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ایسا کوئی بھی غریب ملک ہو چاہے بنگلہ دیش ہو، کہ جہاں پر لوگ سکون سے اور بالکل آزادی سے اپنا ووٹ دے سکیں اور اپنا ووٹ اپنے اس نمائندے کو دے سکیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لائق ہے اور ان کے لیے بدلاؤ لے کر آئے گا۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوتی ہے ہم یہ سوچنے کے لیے کہ ہمارے ملکوں میں ایسا وقت کب آئے گا اور کب ہماری عوام بھی خوشحالی کی طرف بڑھ سکے گی۔ جیسا بھی قاسم بھائی نے اپنے اس میں بتایا کہ ہمارے جو نوجوان پیڑھی ہے وہ وہاں سے کیوں نکلنا چاہتی ہے، اسی لیے نکلنا چاہتی ہے کیونکہ ہمارے جو نمائندے ہیں، معاف کیجیے گا، جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، وہاں پر وہ اتنی سہولتیں اپنے لوگوں کو نہیں دے پاتی، اس لیے وہاں کے لوگ
اس گھٹن والے ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں آکے آزادی سے سانس لے سکیں. اچھا ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں ہندوستان کی اگر مثال لوں تو 75% لوگ وہاں پر غریبی کی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں, اور جو صرف 10% لوگ ہیں جو اپر مڈل کلاس سے بھی اوپر ہیں. لیکن وہ لوگ بھی گھبراتے ہیں, وہ لوگ بھی انڈیا میں نہیں رہنا چاہتے. اس کا مطلب وہ اس لیے نہیں رہنا چاہتے کیونکہ ان کے بچوں کو لوگ کڈنیپ کر لیتے ہیں, پھر وہ رینسم مانگتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی تب بھی آپ سکون سے نہیں ہیں اپنے ملکوں میں, کیونکہ پھر آپ کے بچوں کو لوگ کڈنیپ کر لیں گے, یا پھر وہاں پر گنڈا گردی اتنی ہے کہ آپ سے ماہنامہ گینگز مانگتی ہیں پیسے. اور وہ جو غریب ہیں وہ تو ویسے ہی جو ضروریات زندگی ہیں ان کی آسائشوں سے بھی مجبور ہیں. تو اگر آپ جس طرح آپ نے فگر بتایا کہ 6000 جو پاکستانی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, میں نے تو ابھی ہندوستان کی بات بتائی ہے, تو میرے خیال سے پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں. اسی لیے لوگ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر آزادی سے سانس لینا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایگزیکٹلی ایسی ہی بات ہے کہ جب آپ کو وہ سب کچھ نہیں ملتا اور آپ کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی ہے, ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, آپ کی ایکسیس ہوتی ہے تمام جگہوں پہ, پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں بہتر ہو جاتا ہے, بدلاؤ آتا ہے ان کی زندگی میں, تو اس کے بعد وہ یقینی طور پہ سوچتے ہیں. اور یقینی طور پہ ایک بہت بڑا عنصر ہے اس معاملے میں دہشت گردی کے حوالے سے کہ جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, جب وہاں پیس آف مائنڈ نہیں ہے, پیس آف سول نہیں ہے, آپ کو سیکیورٹی کی کوئی چیز میسر نہیں ہے, آپ کو گارنٹی فار دا لائف نہیں ہے جب وہاں پر, تو پھر وہ تمام ہمارے جو نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں یا وہ لوگ جو اسٹیبلش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو وہاں سے جا سکیں, اپنے ملک کو چھوڑ کے جا سکیں اور دوسرے ممالک میں جو ہے بہتر مستقبل کی تلاش میں جا سکیں, یا ایٹ لیسٹ زندگی کی گارنٹی انہیں مل سکے جس پہ وہ جا کر آگے کی طرف بڑھ سکیں. ہم پورے ہفتے میں اس چیز کو دیکھتے چلے جاتے ہیں. جب بھی ہم ویکینڈ وتھ ہدایت کے لیے کوئی بھی تیاری کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپ نیوز لے کے آئیں, ٹاپ نیوز کے اوپر بات کریں, جس حوالے سے ہم پاکستان کے حالات کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں, اور ہم اس میں بھی آپ تک یہ خبریں پہنچا دیتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا انیس منصوری صاحب سے رابطہ قائم ہو جائے. ٹیلی فون لائنس میں کچھ ایشو آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے ہم اس وقت پھر ہم ٹھیک ہے ٹیلی فون لائنس میں کوئی ایشو آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے ہماری. اس وقت ہم پھر اپنی ڈاکیومنٹری کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے ڈاکیومنٹری تیار کی ہے اسی حوالے سے کہ غیر قانونی طریقوں سے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اس سفر میں کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں تک پہنچتے ہیں اور ان کا اینڈ کہاں پر ہوتا ہے. یہ ڈاکیومنٹری ایکسکلوزیولی ہدایت ٹی وی پہ آپ کے لیے. آج کا نوجوان جب مسائل کے سمندر میں وسائل کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو اسے ہر موڑ پر نا امیدی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بے روزگاری اور تنگ دستی کی تھکن جب اس کی ذہنی صلاحیتوں کو منتشر کرنے لگتی ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان حالات میں زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے. ایک اندازے کے مطابق گزرے 10 سالوں میں یونان اور ترکی کی سرحد پر 10,000 سے زائد پاکستانی غیر قانونی طریقوں سے سرحد عبور کرنے کا جرم کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی گولی کا نشانہ بنے. خوشحالی کی تمنا میں سفر کی تھکن سمیٹنے والے یہ کم فہم لوگ مجرم کیوں بنے؟ اور کون لوگ ہیں جو انسانی تجارت کی اس بے رحم سرگرمی میں ملوث ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا مایوس طبقہ اس منظم مافیا کے چنگل میں کس طرح پھنس جاتا ہے. غربت کی کوکھ میں پلنے والے سنگین مسائل انسانی تجارت اور غیر قانونی طور پر ترک وطن کی اہم وجہ ہیں.
خوشحالی کے حصول کی خواہش کا انجام اتنا دردناک بھی ہو سکتا ہے، اس کا احساس ان تمام لوگوں سے مل کر ہوا جو FIA کی تحویل میں ہیں اور انہیں ترکی سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ علی کیا کرتے تھے؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری سر 21 سال عمر ہے۔ کیا کرتے تھے آپ؟ سر میں ادھر مزدوری کرتا تھا پاکستان میں، مطلب آپ پیٹرول پمپ پر ایک ملازم تھا۔ پیٹرول پمپ پہ ایک ملازم؟ جی کتنے پیسے لگ گئے آپ کے جانے میں؟ سر ادھر 5.5 لاکھ میں بات ہوئی تھی ایجنٹ سے، ٹھیک ہے، تو 1 لاکھ روپیہ انہوں نے ایڈوانس لیا تھا، باقی پیسے پہنچ کر دینے تھے۔ تو جب ان سے پیسوں کی بات ہوتی تھی تو ہم ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ سب کو لیگل طریقے پر گیم کرائی جائے گی، آپ کو اس طرح سے لے جایا جائے گا کہ آپ کو 1 منٹ کی بھی تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن سب جب ہم اس راستے پر پڑے تو وہ ان کا نام جب چلنے لگا، ہم ان کی گیم میں شامل ہو گئے، تو ہماری سوچ اور توقعات سے بھی ہمارے ساتھ برا سلوک ہوا۔ سولہ سال کی عمر میں غیر قانونی طور پہ اپنے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ سر مجھے نہیں تھا پتا کہ جو اتنی بڑی دلالت کاٹنی پڑے گی اور بھوک اور اتنے پھاقے، اور یہ مجھے نہیں تھا پتا۔ کیا حالات تھے یہاں پہ جو تم نے باہر جانے کا فیصلہ کیا، اور گھر والوں نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم کو باہر بھیج دیں؟ گھر والے سے میں نے اپنی امی سے اجازت لی تھی اور وہ نہیں تھے مانتے، اور ابو سے بھی اجازت لی تھی۔ میں نے کہا جو میں یونان میں پڑ جاؤں گا میری زندگی سور جائے گی، اور بہن بھائی جو نہ ٹھیک پر کھائیں گے۔ کیا سوچ کے باہر گئے تھے؟ بہتر مستقبل کے بارے میں سوچ کے نہیں، ہم اپنے گھر سے نکلے تھے۔ یہاں سے جانے سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ یہاں سے جانے سے پہلے میں سلائی کا کام چھوڑ کے پھر میں ریڈی لگاتا تھا فروٹ کی۔ کیا سوچا تھا باہر جا کے کیا کام کرو گے؟ باہر جا کے بھی مزدوری کرنے سے۔ تم کیا کر لیتے وہاں جا کے، کیا کرتے؟ 16 سال کی عمر میں گھر کے حالات کے لیے گیا تھا، اور گھر کے حالات اچھے ہو جانے، لیکن نہیں، اللہ کو منظور تھا۔ 7 بچے 5 بہنیں، 2 بھائی چھوٹے، سب سے بڑا بھائی۔ بظاہر یہ نصیحت بہت پر اثر لگتی ہے کہ پردیس کی خوشحالی سے دیس کی روکھی سوکھی بہتر ہے، لیکن کیا معاشی مسائل میں الجھے ہوئے یہ نوجوان خود کو کامیابی اور ترقی کے خوابوں سے محروم کر سکتے ہیں جن کی سرشاری انہیں ہر مشکل راستے پر چلنے کا حوصلہ دیتی ہے؟ یہ بات سر آج تو ہماری سمجھ میں آ گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے پیار نہیں ہے، لیکن اگر بڑھتی ہوئی مہنگائی کو آج تو ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہم لوگ اندر بیٹھ کے بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کی قسمت میں غریب ہی پیدا ہونا تھا اور غریب ہی مرنا ہے، ہم لوگوں نے اپنے گھر کی آدھی کھا لینی ہے۔ لیکن اگر اس مہنگائی کو، میری یہ حکومت پاکستان سے، اپنے حکمرانوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر بڑھتی ہوئی مہنگائی کو نہ روکا گیا تو آج تو ہم لوگوں کو تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن شاید کہ ہم سے دگنے پھر جائیں، کیونکہ جب ظاہری بات ہے کسی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہیں ہوتی، تو وہ اسی طرح کا جوا کھیلتا ہے جو کہ ہم لوگ بری طرح سے ہارے ہیں۔ کیا کرتے تھے یہاں پہ آپ؟ میں سینٹری کا کام کرتا تھا یہاں پہ۔ ہاں جی۔ کتنے پیسے دن میں کما لیتے تھے؟ تقریباً 300 روپیہ سر، 300 روپیہ۔ مہینے کے 9,000 10,000 روپے بن جاتے تھے، تو پھر باہر جانے کا خیال کیسے آ گیا؟ لیکن سر یہ بھی تو دیکھیں نا، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میرا کچھ نہ کچھ جو ہے بہتر مستقبل بنے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہر بندہ یہی رسک لیتا ہے۔ سبز باغ دکھاتے ہیں، بندہ کہتا ہے چلو یار چانس لگا لو، اگر ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی قسمت جاگ جائے۔ کیا خیال آیا تھا باہر چلے جاؤں گا؟ باجی حالات کو دیکھ کر تو چلے گئے، باہر لالچ دیا ایجنٹ نے کہ ادھر اتنا پیسہ بنتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ذہن گندا ہو گیا، سوچ کے چلے گئے۔ اتنا اعتماد ایجنٹ پہ کیسے آ گیا کہ اپنی پوری جمع پونجی تم نے ایجنٹ کو دے دی؟ باجی وہ ویسے جیسے انہوں نے گلاں کیاں، بس سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، سچ ہی بولتا تھا ہونا، لیکن دھوکا ہو گیا۔ ہیومن ٹریفکنگ کہاں تک روک پائے آپ؟ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ FIA کی سول ذمہ داری نہیں ہے، جتنی بھی ہے اس کے مطابق
anti-human smuggling and willful joining hands with the agents, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. जो एंटी ह्यूमन स्मगलिंग है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी आदमी को गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे रिक्रूट किया जाए और बाहर के मुल्कों में कोई इमोरल एक्टिविटीज़ में और किसी और काम में उसको इन्वॉल्व किया जाए. यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डायनामिक्स डिफरेंट हो जाती है. लोग रोज़गार की तलाश में अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा हो जाते हैं जिसके ज़रिए वो बाहर मुल्क जाते हैं. अब ये जितना भी स्मगलिंग का काम है ऑथोराइज रूट से नहीं होता. बेयकीनी, बदअमनी और बेरोज़गारी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बाज़ औक़ात सोचने समझने की सलाहियतों पर भी असरअंदाज होता है. क्या ये ज़िंदगी से मायूसी और ज़हनी सलाहियतों से महरूमी की इंतहा नहीं कि गैर कानूनी सफ़र की ख्वाहिश में इन लोगों ने अपनी उम्र भर की कमाई एक ऐसे लुटेरे के हवाले कर दी जो एजेंट का रूप धार कर इनसे मिला था. हमें एजेंटों ने बताया कुछ और था मगर निकला कुछ और. उन्होंने कहा जी जब आप कराची जाएंगे आपको पासपोर्ट वगैरह मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, इमिग्रेशन होगी, आप बाफाजत जाएंगे, कोई मसला नहीं आएगा. मगर जब हम पंजगूर पहुँचे तो हम मुसीबतों में गिरते गए. हमें मारा भी गया, हमसे पैसे छीने, बहुत कुछ किया, हमारे साथ जुल्म किया. कोई इमिग्रेशन नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं है. हमारे पास जो पैसे खर्चे वगैरह हम लेकर निकले थे घर से वो हमसे रास्ते में छीन ले गए. हमको रास्ते में पैदल चलाते रहे, पहाड़ी रास्ते, जंगल, दरिया, भूखे प्यासे, यहाँ तक कि जो हमारे पास चने वगैरह थे, बैग थे, कपड़े थे, वो भी हमसे उन्होंने छीन लिए. ये एजेंट, अल्लाह की कसम, मुझे हुकूमत अगर इजाज़त दे तो मैं चुन चुन के इन एजेंटों को छोड़कर, जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल, हमारे जवानों को, इन मुल्क के नौजवानों को इन्होंने झूठे वादे, झूठे सब्ज़ बाग दिखा दिखा कर ऐसे माओं के नौजवान जो इतने इतने प्यारे नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल तबाह किया है. मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन एजेंटों को ढूंढ ढूंढ के ख़त्म कर. एजेंट के पास कैसे पहुंचे थे? मेरा सर एक दोस्त होता है यूनान में, उसने मुझे गाइड किया कि आप फलां फलां आदमी से जाके मिलो, उससे जाके बात करो. मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिला था उससे. वो दोस्त कब से यूनान में? वो गुज़श्ता तकरीबन 2-3 साल से. वो भी इसी रास्ते से गया था? हाँ जी, ग़ालिबन इसी रास्ते से गया था सर. एजेंट से मुलाकात कैसे हुई आपकी? कहाँ पर उसका है ठिकाना? सर वो सियालकोट में रहता है, नाजू चक में. तो मुझे दोस्त ने बताया, मैं फिर वहाँ गया उसके पास. उसने जाकर मुझे सारी बातें इसने बताई. उसने इस तरह बताया कि आपसे पहले जो आदमी गए हुए थे वो पहुंच गए हैं. हालांकि ये मुझे जाके बात इस्तांबुल में पता चली कि मुझसे गए हुए 4-4 महीने पहले के लोग. एजेंट ने आपसे क्या कहा था? इस्तांबुल में जाके क्या होगा, वहाँ पैसे दरख्तों से लगे होंगे या नौकरी तैयार होगी, वो बताइए मुझे. क्या कहा था एजेंट ने आपसे? उसने मुझे ये कहा था कि आप इस्तांबुल में पहुँचोगे तो आपको बहुत अच्छी जगह रखा जाएगा. ये भी मुमकिन है कि आप लोगों को होटलों में रखा जाए. जो चीज़ हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है, ये जाकर हकीकत का हमें वहाँ पता चला कि वहाँ हमें जानवरों से भी बदतर सलूक में रखा गया. खुशहाल ज़िंदगी की तलाश में गैर कानूनी सरहदों का सफ़र उस वक्त मौत की दहलीज पर ला खड़ा करता है जब एजेंट लाखों रुपए बटोरने के बाद रात के अंधेरे में फ़रार हो जाता है और उसका बेयार मददगार काफ़िला सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बनने लगता है. एजेंट को जानते हो? नहीं. एजेंट को नहीं जानते? फिर कैसे पहुंचे थे एजेंट तक? एजेंट का वही दोस्त जो मेरा गिर गया वो जानता था. वो जानता था? हाँ जी, वो जो लेके गया था ना वो ही जानता था एजेंट को. वो गिर के वो मर गया था उधर, फिर हम उधर ही छोड़ आए थे उसे. उधर हम इस्तांबुल में पहुंचे थे तो हमने सुना था कि एक ट्राला जा रहा है इस्तांबुल से यूनान. तो उसमें ड्राइवर से उन्होंने चेक पोस्ट वाले ने पूछा कि इसमें बंदे हैं, तो वो कहता है कोई बंदा नहीं, इसमें सामान जा रहा है. तो उन्होंने उसको नीचे उतारा और बाहर से करंट लगाया और जो 72 बंदे थे वो सब अपनी जान से हाथ धो बैठे. और
वो भी हमारे भाई थे, लेकिन हम उनके लिए कुछ ना कर सके। कहीं उनकी लाशें पता नहीं घर पहुंची या नहीं पहुंची, उनको जंटों को इससे कोई नहीं है। अब तक आपने कितने इलीगल एजेंट्स अरेस्ट किए? FIA की अगर पूरी वर्किंग देख लें तो उस पर मैं मोस्टली कमेंट नहीं कर सकता, चूँकि मेरी डोमेन और जुरिस्डिक्शन से बाहर है। लेकिन जो कुछ भी हम रिसीव कर रहे हैं थ्रू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें 100% जो डिपोर्टीज़ हैं दे आर फ्रॉम पंजाब, 100% एजेंट्स आर फ्रॉम पंजाब। How many had been arrested? More than 200. More than 200 been arrested. Yeah. कितनों को पनिशमेंट हुई? ये डेटा इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस होता है कि उनको सज़ा भी होती है। स्टेज नंबर 1 is registration of FIR. 73 FIRs had been registered against 80 agents. पहला प्रोसेस ये है विद द सेम लॉट, विद द सेम अभी आई है जो 227 है, इसके मॉडल को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें से तकरीबन 80 एजेंट्स के खिलाफ हमने FIR रजिस्टर की हैं। गैर कानूनी सफ़र जैसा मज़मूम कारोबार इंतज़ामिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद तेज़ी से फैल रहा है। यकीनन इसकी ज़िम्मेदारी उन सब लोगों पर भी आयद होती है जो एजेंट माफिया की घिनौनी साजिशों का शिकार होकर अपनी उम्र भर की कमाई लुटा देते हैं और तारीक रास्तों पर सुनहरा मुस्तकबिल ढूंढने निकल जाते हैं। सोचने की बात यह है कि कब तक ये एजेंट माफिया गरीबों का चूल्हा ठंडा करती रहेगी और हमारे नौजवानों की बेगोर कफन लाशें गैर मुल्की सरहदों पर जंगली जानवरों की खुराक बनती रहेंगी। हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क को ऐसा कोई बंदा मिले जो हमारे मुल्क की सिचुएशन को ऐसा बना दे कि हम बाहर जाने का सोचे भी ना, और ना हम इस तरह से लीड हों। खुदा करे कि वाकई ऐसा हो जाए कि हमारे मुल्क को कोई ऐसा रहबर मिल जाए जो हमारे मुल्क को इस काबिल बना दे, तरक्की की और मईशत की राह पे डाल दे कि जहाँ पर हर एक का मुस्तकबिल महफूज हो, जहाँ पर हर एक की जान महफूज हो, जहाँ पर हम अपने रोज़गार पे जाएं तो ये ना सोच के जाएं कि हमें वापस आना भी है, आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, जहाँ पर हमारे नौजवान इस तरीक़े से इन दरिंदों का, इन भेड़ियों का शिकार ना हो जो इंसानी तिजारत में इंसानियत की तौहीन करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। काश इस बच्चे की दुआ को कबूल के हो जाए और अल्लाह ताला जो है वो हमें ऐसे लीडर्स से और ऐसे रहबर्स हमें दे कि जो हमारी कौम को सही तरीके से गाइड कर सकें। यहाँ पर मैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स जिस वक्त आज़ाद हुई थी तो उस वक्त सेंट्रल एशियन स्टेट से के एक सरबराह ने विज़िट किया था पाकिस्तान का, और जाते हुए उन्होंने जब अपनी विज़िटर्स बुक में लिखा तो उन्होंने कुछ यूँ कहा था कि मैंने यहाँ पर लोगों को छतों की मुंडेरों पे पतंग उड़ाते देखा, मैंने यहाँ लोगों को बसों की छतों पर सफ़र करते देखा, मैंने यहाँ किसी भी किस्म की कानूनी पासदारी नहीं देखी, ट्रैफिक के कवानीन को जगह जगह मैंने पामाल होते देखा। सचमुच ये कौम आज़ाद है। आज़ादी का मतलब क्या है कोई इनसे पूछे, लेकिन अगर इन्हें कोई सच्चा रहबर मिल गया तो ये दुनिया का नक्शा बदल देंगे। ये हर उस जगह कायम रहेंगे, बढ़ेंगे आगे जहाँ जहाँ उन्हें बढ़ने की ज़रूरत है। मगर हाय अफसोस कि हम अब तक इंतज़ार में, हमें रोज़ाना नए नए ख्वाब दिखा दिए जाते हैं। बेशक, और जिस तरह उस बच्चे ने कहा, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री देख के दिल गमज़दा हो गया कि मतलब हमारी कौम के बच्चों को अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली छोड़ के सिर्फ अच्छी और अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना पड़ता है। वही आपकी बात कहूँगी कि काश
اللہ ہمیں ایسے رہبر دے کہ ہمارے بچے اپنی ہی سرحدوں میں محفوظ رہیں، اپنی ہی سرحدوں میں روزگار پہ جائیں، اور جس طرح اس وزٹر نے لکھا کہ واقعی ہم لوگ آزاد ہیں، اور ایسے آزاد ہو جائیں کہ اپنے ہی گھر میں رہ کر ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، خوش ہوں. جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک اپنے گھر میں بھی لوگ چاہے آدھی روٹی کھا کر بھی خوش ہو جاتے ہیں، باہر اگر مرغ مسلم بھی ذلت سے ملے تو وہ اچھا نہیں لگتا. ٹھیک، امید ہے انشاءاللہ، اور میں ہمیشہ امید پہ قائم رہتا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ اچھا ہو جائے، اور یہی امید لے کے میں نے یہ ڈاکیومنٹری پاکستان میں کی تھی، کچھ عرصے پرانی ہے. پھر دیکھیں ایسا ہوا کہ میں خود پاکستان چھوڑ کے، کہا جائے اگر سچ کہہ دوں کہ جان بچا کے آ گیا، تو یہاں تک پہنچ گیا. میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ میں خود کبھی پاکستان سے باہر ہو جاؤں گا اور اس طریقے سے اپنی زندگی وہاں سیٹل کروں گا. لیکن پھر جب یہاں آیا، یہ پروگرام شروع کیا، تو میں نے یہ ڈاکیومنٹری دیکھی. اس کے حساب سے میں نے کہا کیوں نہیں مانچسٹر میں جا کے میں ان پاکستانیوں سے پوچھوں جو یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو جو انسانی تجارت کے ذریعے اپنے ملک سے دوسرے ممالک تک پہنچتے ہیں. وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی اپنے ہم وطنوں کو کیا ایڈوائس ہے، ہم جانتے ہیں اس رپورٹ میں. میں نے یہاں پہ کئی فیکٹریز میں وزٹ کیا، کہیں اجازت ملی، کہیں نہیں ملی بات کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ مجھے کچھ لوگ ملے جنہوں نے بات کی، اور وہ ان پاکستانیوں کو اور ان ہم وطنوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں، اور یہاں آنے کے لیے انہیں ڈاکیومنٹس کی کتنی شدید ضرورت ہے، اور جو خواب وہ اپنے دل میں لیے آتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں درختوں پہ پیسے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ بہت اچھے حالات میں رہیں گے اور بہت ترقی کریں گے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے، آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، یہ بات ہم جانتے ہیں انہی لوگوں سے جو یہاں پہ کئی برسوں سے کام کر رہے ہیں، اور وہ اس بارے میں کیا ایڈوائس دیتے ہیں اپنے ہم وطنوں کو. جو یہاں پہ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ آ کے پتہ نہیں وہ دنوں میں ترقی کر لیں گے، مگر یہ بہت ہی غلط سوچ ان کی، کیونکہ یہاں کے قانون بہت سخت ہو چکے ہیں. تو وہ وہاں سے کافی زیادہ پیسے لگا کے آتے ہیں، اور یہاں پہ جو امیگریشن ہے وہ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ بڑے چھاپے پڑتے ہیں، ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پاکستان چلے جاتے ہیں، تو ان کے جو رقم لگائی ہوتی ہے وہ ساری ان کی ضائع ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے جتنے پیسے یہ یہاں پہ آنے پہ لگاتے ہیں، اگر پاکستان میں ہی وہ اپنا کام شروع کر لیں تو اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. If they got legal documents, they're legally here, no problem. I'd give them jobs there. I would employ a person who's got legal documents and he has a legal job. Look in legal reason to look for a job. جو لوگ یہاں پہ انلیگل کیٹیگریز میں یا انلیگل طریقے سے اس کنٹریز میں آتے ہیں، فائنینشیل لاس تو ہوتا ہی ہے ان کا، لیکن فائنینشیل لاس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جان کو فزیکلی بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو کنٹینرز میں آتے ہیں وہاں پہ ان کا دم گھٹتا ہے جب ان کو کنٹینرز کے اندر بند کیا جاتا ہے. نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس پینے کے لیے کچھ ہوتا ہے. جتنی دیر وہ ٹریول کرتے ہیں کنٹینر میں، اتنی دیر جو ہے ان کو دم ان کا گھٹتا رہتا ہے. وہ تقریباً جب وہ ان کو کنٹینر سے باہر نکالا جاتا ہے تو مرنے کے قریب ہوتے ہیں. اور اتنا اپنی جان کو داؤ پہ لگانے کے باوجود وہ جب یہاں پہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے. I very strongly feel they should not come to the UK and Europe because they don't have jobs when you get here, and I've been in trouble trying to help them, try to give them jobs and help them. I've been in trouble, and on top of that they leave their loved ones behind. And one of the person who came to me looking for a job had his son died in an accident in Pakistan, a motorcycle accident, and he wanted to go back, but he had no money. And I feel they shouldn't come to the UK, by selling everything. دیکھیے، آپ جتنے پیسے دیتے ہیں کسی ایجنٹ کو اور ادھر آنے کے لیے، انگلینڈ آنے کے لیے یا کسی فورن کنٹری میں جانے کے لیے آپ اتنے پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو پاگل بناتے ہیں. آپ کو پیسہ لے کر جتنی فیس بھی نہیں ہوتی آپ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں
اور کالج بند ہو جائے آپ کی فیس ضائع چلی جاتی ہے اور جس وجہ سے آپ کی فیملی کو پرابلم ہوتی ہے اور آپ کو جتنے ایسٹس ہوتے ہیں آپ اس کو گروی رکھ کے یا پیسے بیچ کر جو بھی آپ کر کے آپ ادھر آتے ہیں کیسے بھی طریقے سے, لیکن یہاں پر آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہمیں دکھلایا جاتا ہے وہاں پہ وہ یہاں پر نہیں ہوتا, یہاں پر گمراہ کیا جاتا ہے. تو جس وجہ سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ فوراً آنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ سکلڈ بنیے, اپنے کوئی ایسا سکلڈ کام کیجئے جس سے آپ اس کنٹری کے تھرو یہ آپ کو بلائیں, آپ اپنے ٹیلنٹ کے تھرو آئیں. ایسے مت آئیں کہ آپ جیسے آگے اپنے فیس پے کر دیا کسی ایجنٹ کے تھرو جس نے آپ کو بولا کہ آپ ایسے آ جاؤ جی تو یہ بن جاؤ گے وہ بن جاؤ گے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے. ایسا کچھ نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ آپ سچ کو جانیے, اپنے کنٹری میں پہلے سکلڈ بنیے, اپنے آپ کو قابل اس طریقے سے بنائیں کہ آپ کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے, یا اگر یہاں پر آتے ہیں تو آپ اپنے اچھی سروس کریں اور اچھی سیلری کمائیں. Well, my opinion is I disagree with anybody coming here without permission or without invitation or any there. Them should be bloody killed, not just they stop them. They should suffer because they benefit out of this misery of people dying in the sea and taking thousands of pounds from them. Everybody is just looking after themselves. Nobody looking after anybody else. Because of the money wise, and because of the involvement of the government here and everywhere in Europe or in America, involving in their country. So that I think that is if you stop doing that, they will stay there.